بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کا جو سلسلہ جاری ہے ان میں کچھ سوالات بہت گہرے اور اہمیت کے ہیں جو ایک صاحب نے دریافت کیے ہیں، اور پہلا سوال یہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سب معجزات کے لیے مخفی اسباب ہوتے ہیں، جیسا کہ تعویل الاحادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کا معجزات اور ان کے وقوع کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ دیکھیے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معجزات پر بحث کی ہے اپنی نادر روزگار کتاب حجت اللہ البالغہ میں، اور اگرچہ وہ بحث مختصر ہے لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بنیادی طور پہ 3 چیزوں کی صراحت کی ہے۔ پھر انہوں نے معجزات کی بحث اور کتابوں میں بھی کی ہے، جن میں سر فہرست یہ کتاب ہے تعویل الاحادیث، اور یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی وقی کتاب ہے کہ وہ مختصر رسالہ ہونے کے باوجود اگر کسی انسان نے نہیں پڑھی تو قرآن کریم کی متعدد چیزیں ہیں جو اس کی سمجھ سے بالا ہیں۔ اب تعویل الاحادیث، اس کی تشریحات، یہ چیزیں آپ کے اس سوال سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ان چیزوں کو سنتے ہیں وہ خود ان اشیاء، ان کتابوں کے اور افراد کے مقامات کو نہیں پہچانتے ہوتے، تو یہ مجبوری اس پہ آمادہ کرتی ہے کہ ان چیزوں کی کچھ نہ کچھ تشریح کی جائے تاکہ جہالت کی ظلمت دور ہو۔ تعویل الاحادیث میں بھی جیسے کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ سب معجزات کے لیے بھی اسباب خفی ہوتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نظریہ ہے، اس میں 5 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ معجزے کے جتنے بھی خفی اسباب ہوتے ہیں ان میں ایک سبب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنا اظہار کرتی ہے، اور خدا کی قدرت یہ دکھاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ امر الہی کے تحت ہے، مشیت الہی کے تحت ہے، اور حکم الہی کے تحت۔ اللہ کا حکم اور اللہ کا امر یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو پڑھ رکھا ہے اور یہ سوال حقیقت میں آپ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کیا ہے تو امید ہے اس بارے میں کوئی وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اللہ کا حکم ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ایک الگ چیز ہے۔ امر اور مشیت میں فرق ہے۔ اس لیے مخفی اسباب جس کو نابینا دیکھ نہیں سکتا، اور مخفی اسباب جن کو دل کا اندھا پہچان نہیں سکتا، وہ سب سے بڑی چیز اللہ کی قدرت ہے۔ اسی لیے علماء متقدمین میں یہ بحث ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات کیا ایک ہی طرح کی ہو سکتی ہیں؟ جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس کی بنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے یکساں قرار دیں کہ جو وہاں پیش آیا ہے وہ یہاں بھی پیش آ سکتا ہے، تو پھر نبوت کا اختصاص کیا باقی رہے گا؟ اگر شق قمر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے، اور یہی معجزہ جو وہاں تھا
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیا کرامت بن جائے تو پھر فرق کیا رہ گیا نبی کے معجزے میں اور ان کی کرامت میں علیہ الصلاۃ والتسلیم. اور جو ان کے بالمقابل لوگ ہیں وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو قدرت الہیہ ہے، جس قدرت الہیہ نے وہاں معجزہ شق القمر یہ ہوا ہے وہی قدرت الہیہ ولایت میں بھی کام کرتی ہے. اس لیے ہمارے نزدیک کوئی اس میں بعید نہیں ہے. لیکن احتیاط کا قول جو اختیار کرنا چاہیے وہ پہلی بحث ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اولیاء اللہ کی کرامات نہیں قرار دی جا سکتی، نہیں قرار پاتی. احتیاط تو اس میں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس بات کا قائل بھی ہو تو اتنی جلدی اس کے بارے میں فتویٰ لگانے کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی بہت سے علماء ہیں اور ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے. تو سبب جو خفی ہوتا ہے معجزے کا اور کرامت کا وہ در حقیقت قدرت الہیہ ہوتی ہے. جتنی اللہ کی قدرت پر نظر آدمی کی رہتی ہے اتنا عقلاً بھی وہ مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ معجزے اور کرامت کا وقوع ہو سکتا ہے. ایک ہے امکان، ایک ہے وقوع. امکان کہیے یا وقوع کو ہو جانا ہے اس کا امکان ایک ہی چیز ہے. اس لیے سب مانتے ہیں جن کی قدرت الہیہ پر نظر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے. ہوا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے والدین کا زندہ ہونا اللہ کی قدرت میں داخل ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی انکار کرے تو یہ کفر ہے. حق تعالیٰ شانہ اربوں لوگوں کو اٹھائیں گے حشر میں اور لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے. اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. امکان ہے، پاسبلٹی ہے. لیکن ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ کیا وقوع ہوا ہے؟ نہیں ہوا. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اگرچہ رسالہ اپنا پورا لکھا اور بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے، لیکن حقیقت اور امر واقعہ یہ ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین زندہ ہوئے ہوتے تو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ آتا، یہ اتنی بڑی چیز ہو جاتی کہ ہزاروں کفار اور مشرکین ایمان لے آتے. اس لیے محققین نے اس کے وقوع کا انکار کیا، امکان کا نہیں. امکان کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ یہ وہ بنیادی بحث ہے جو آپ نے آگے چل کے مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور مولانا اسماعیل شہید کے متعلق جو بات کہی ہے، یہ وہ بنیادی بحث ہے جو اس میں بھی آتی ہے کہ امکان نظیر ممکن ہے یا نہیں. امید تو یہی کی جاتی ہے کہ آپ نے وہ امکان نظیر کی مباحث بھی پڑھی ہوں گی. تو ایک ہے خفی سبب. 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اور قدرت الہیہ ان تمام چیزوں پر حاوی ہے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ سبب ہے معجزے کا اور وہ خفی ہے. قدرت الہیہ اس کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. قدرت الہیہ اسی کے تحت شق قمر ہوا. قدرت الہیہ ہی کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر بحیرہ کلزم کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا. قدرت الہیہ یہ ہے الغرض جو تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات کے پس پشت ہے. دوسری بات جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بسا اوقات تصریح کی ہے اور کبھی وہ بین السطور بتاتے ہیں، وہ حکمت الہیہ. حکمت کا موضوع شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کمال کے ساتھ ختم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ کوئی ایسا آئے گا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں سنت اللہ جسے وہ کہتے ہیں اپنی تعبیر میں بھی اور ویسے بھی قرآن کریم میں آیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، شریعت کی تعبیرات ہیں، کمال کی حکمتیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کھلی ہیں.
اور وہ اس کو بتاتے ہیں۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمت الہیہ ہے، اللہ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ وہ معجزے کا اظہار ہو، اور اس معجزے کے اظہار میں طبیعات کا عالم ایک سے دوسرے جہان میں منتقل ہو۔ میٹا فزکس جسے کہتے ہیں نا، جدید اصطلاح۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حکمت الہیہ اس بات کی متقاضی ہوئی کہ عالم طبیعات جو ہے، فزکس، یہ طبیعات کی چیزیں اپنے اصول کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو ڈھال لیں کسی اور طبعی چیز میں اور اس کے اصول کو اپنا لیں۔ اب یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ جس زمانے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا تھا، اس زمانے میں تو لوگوں کی سمجھ میں بھی اتنا نہیں آیا ہوگا۔ اسی لیے تو حجت اللہ البالغہ یہ بڑے بڑے لوگوں نے جب پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو اتنا بڑا آدمی نہیں جانتے تھے جتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ایک ایک جملہ علم کا سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے۔ یہ اس کی تشریح اور تعبیر ہم کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک عالم طبیعات میں، یہ فکرہ حضرت رحمۃ اللہ کا نہیں ہے لیکن جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ ہے کہ عالم طبیعات میں ایک عالم دوسرے عالم کو جب اپناتا ہے تو اس کی صفات اور خصوصیات میں ڈھل جاتا ہے۔ حکمت الہی اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ اس کی بہت آسان مثال، آپ آج کل کی جو کھاد ہے اس کو لے لیں، یوریا ہے، بہت سی کھاد کے نام ہے نا۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہوا میں وہ جو گیس یا اس کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے اس کو مجسم کر کے کھاد کی صورت میں بوریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ ہوا تھی، ہوا کے اجزاء تھے، آکسیجن تھی، ہائیڈروجن تھی، نائٹروجن تھی، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، ان سب میں سے جس کو وہ چاہتے ہیں ہوا سے نکال لیتے ہیں اور اس کو تجسیم کی صورت دے کے جسم اس کا بنا کے کسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ حکمت الہیہ اس بات کی متقاضی ہوتی ہے۔ اس کی بڑی مثال حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو ملے گی کہ پانی نہیں تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پانی ہے، حدیبیہ کے موقع پہ یہ پیش آیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا پانی کو جمع کر لو جتنا بھی ہے۔ جتنا پانی بھی تھا اس کو جمع کیا گیا اور ایک برتن میں ڈالا گیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پانی بھر لو اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ، اور ہم اس دن 1400 سے تو کیا کم ہوں گے، 1400 سے زیادہ افراد تھے، 1400 سے زیادہ افراد تھے، اور پھر ان کے ساتھ جانور بھی تھے۔ آپ نے فرمایا پلاؤ، اور آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو جب میں نے برتن میں ہاتھ ڈالا تو برتن تو فل ہو کے وہ اپنے کناروں سے باہر بہہ رہا تھا۔ تو جب میں نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو مجھے پتا چلا کہ اوہو یہ تو پانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہے اور اتنا بڑھ گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ پھر یہ پانی دنیا میں ملنے کا نہیں۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذہانت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا جتنا ہو سکتا ہے آج تو پیٹ بھرو نا، تو میں نے پیا اور خوب پیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیہ کی ہے اور کیسی زبردست بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ مل گئی اور معجزہ یہ ہوا کہ ہوا کو اللہ نے پانی میں تبدیل کر دیا۔ یہ طبیعات ہے۔ یہ جیسے کھاد کی مثال دی نا کہ آپ نے جدید زمانے میں کیا کیا، ہوا کے ایک جز نائٹروجن کو لے کے اسے کھاد میں تبدیل کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہوا جو تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا پانی میں۔ ایسے ہو گیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں
اللہ تعالیٰ خون کو گوشت میں تبدیل کر دیتا ہے اور گوشت کو اللہ تعالیٰ مٹی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ عالم اسباب میں اگرچہ ہم اسے اسباب کے تحت دیکھتے ہیں لیکن اصل میں تو یہ امر الہی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز حکمت الہیہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت کیا کیا جائے، اور حکمت الہیہ کے تحت پھر تین چیزیں مزید آ جاتی ہیں۔ ایک تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں مفہمین کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مفہمین کی اصطلاح یہ غالباً حضرت رحمۃ اللہ استعمال کی ہے۔ مفہمین، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ ان کو سمجھنے میں جن آدمیوں کو عبور حاصل تھا، یعنی جن کی گھٹی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پڑے ہوئے تھے، جن لوگوں کی گھٹی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پڑے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اس پہ بھی بحث کی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں کیا کیا نئی، یا اپنے پورے لٹریچر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا نئی سے نئی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ مفہمین کا لفظ اگرچہ پہلے بھی آیا ہے لیکن مفہمین کا لفظ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جس معنی میں استعمال کیا ہے، غالباً اس سے پہلے شاید کسی نے اس معنی اور اتنے وسیع معنی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ادراک، مفاہمین کا اطلاق ان افراد پہ کیا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یا پھر دوسرا طبقہ وہ تھا جو اولیاء کرام میں سے تھے، یا تیسرا طبقہ وہ تھا جو دین کی بہت گہری سمجھ رکھتے تھے۔ علیم اور فہیم میں فرق ہے، علیم علم والا ہے اور فہیم فہم والا ہے۔ فہیم وہ ہے جو اس مسئلے کے ما لہو و ما علیہ سب اطراف کا گہراؤ کر لیتا ہے۔ ہمارے استاد جنہوں نے یہ تعویل الاحادیث جیسی کتاب محنت کر کے چھاپی ہے، اور جو اپنے زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور ان چیزوں پہ سند سمجھے جاتے تھے، حیدرآباد کے وہاں غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو پڑھا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ سے، اور انہوں نے پڑھا تھا حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ سے، اور انہوں نے پڑھا تھا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حجت اللہ البالغہ کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہم تک یوں پہنچا ہے۔ وہ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، مفاہمین اور ایسے الفاظ کی، ارتفاقات کی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دو چار چیزیں حضرت کی سمجھنے کی مہربانی ذات الہیہ نے فرمائی، مفہمین یہ حکمت الہیہ کے تحت آتا ہے، لیکن یہ تیسری چیز ہے کہ یہ جو لوگ خدا کی ان باتوں کو سمجھتے ہوتے ہیں نا، معجزے کا ایک خفی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت ان سب چیزوں کو جانتے ہیں اور اس کا اظہار نہیں کرتے۔ معجزہ ظاہر ہوتا ہے لیکن معجزے کا سبب کیا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہم اس کی تشریح بھی کر دے۔ کرامت ظاہر ہوتی ہے لیکن وہ کرامت کس لیے ظاہر ہوتی ہے یہ ضروری نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور مفاہمین کی مخالفت کی وجہ سے اللہ کی صفت انتقام پھر حرکت میں آتی ہے اور پھر ان سے انتقام لیا جاتا ہے۔ سارا خلاصہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے پیش آ گیا تھا۔ آپ تو جانتے تھے کہ معراج یہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے معراج کو لوگوں کی جانچ بنایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شاید کوئی 6 ماہ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا نبوت کے بعد جس کو اللہ نے لوگوں کی جانچ نہ بنا دیا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھلنی لگ گئی تھی کہ کون کس موقع پہ ان سے بچھڑ جاتا ہے، کون کس موقع پہ اس چھلنی سے نیچے گر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ولیعذ باللہ منافقین بظاہر مسلمان ہو گئے، انہوں نے ایک چیز دیکھ لی، انہوں نے کہا ہم تو بڑا اعتقاد اور اعتماد رکھتے تھے، یہ تو نبی در حقیقت معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا اور ایسا نکلا، چھوڑو جی اس کو۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تمہاری محبت کی آزمائش تھی اور تمہارے ایمان کی آزمائش تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حسب الناس، لوگوں کو بس اس بات پر چھوڑ دیا جائے کہ یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ ایمان کا صرف دعویٰ کریں اور پھر ہم انہیں آزمائیں نہیں۔ نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں، اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت کا دعویٰ کریں اور کسی امتحان میں ہی نہ پڑیں، کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی قسم ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم وہ لوگ جو سچے ہیں اپنی محبتوں میں انہیں الگ کریں گے اور جو جھوٹے ہیں انہیں الگ کریں گے۔ یہ وہی کرتا ہے، معجزات میں بھی کرامات میں بھی دونوں طرح ہوا کرتا ہے کہ اللہ جھوٹوں اور سچوں کو الگ الگ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے مفہم جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ معراج کا واقعہ ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ہم امتحان میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ جانچ ہے، پڑتال ہے، ایگزامن کرنا ہے لوگوں کو۔ اور جب یہ معجزہ واقع ہوا تو دوستوں نے تو مان لیا، اب کفار حرکت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا اگر آپ گئے ہیں تو اس کا وقوع کیسے ہوا ہے؟ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں تھیں، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ کمال کی چیز اس وقت سامنے پیش آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بے چینی مجھے اس وقت ہوئی اتنی تو عمر بھر کبھی نہ ہوئی تھی۔ اور جبریل امین نے بیت المقدس کو اٹھایا۔ یہ ہے نقل مکانی کی اصل صوفیہ کے یہاں۔ اس لیے جو تصوف پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں نا، انہوں نے اگر کبھی حدیث کو غور سے پڑھا ہو تو صوفیہ کی کون سی ایسی چیز ہے، کوئی ایک دو چار چیزیں ہمیں بھی تو بتائیں نا جس کی اصل وہاں سے نہ مل جائے۔ یہ نقل مکانی ہے۔ جبریل امین نے اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیل کے گھر کے سامنے ہوا میں معلق کر دیا انہوں نے بیت المقدس کو، اور میں گنتا رہا اور پھر انہیں بتاتا رہا، میں دیکھتا رہا اور انہیں بتاتا رہا کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ جبریل امین نے اسے معلق کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ ان صوفیہ پہ، ان چیزوں پہ اعتراضات کے بجائے بہتر یہ ہے کہ حدیث کا انکار کر دیں، ایک طرف ہو جائے نا۔ اس لیے یہ مفہمین جو ہوتے ہیں یہ تیسری چیز ہے کہ وہ مخفی اسباب کو جانتے ہیں اور ہر آدمی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھی چیز معجزات کے بارے میں، اب اس کی حقیقت پہ بحث کو چھوڑ کے اس پہ آ جاتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ ان کے نظریات کیا تھے۔ تو چوتھی چیز جو ہے وہ ملائے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو فروغ ملے، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرے، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس کی وجہ سے جنہوں نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہوں، جنہوں نے ہدایت پہ آنا ہے ہدایت پہ آئیں۔ تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ملائے سافل کے فرشتوں کو، آسمانوں کے فرشتے زمین والے فرشتوں کو، اوپر والے فرشتے نیچے والے فرشتوں کو اکساتے ہیں کہ مدد کرو اللہ کے دوستوں کی، مارو ان کافروں کو، مدد کرو اللہ کے دوستوں کی۔ یہ جب اللہ سے مدد مانگے تو تم ان کی دعا پہ آمین کہو۔ کافر جب خدا سے دعا مانگے تو ان کی دعا پہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اے خدا اسے قبول نہ کر۔ اللہ کے دوستوں کے کام کرو، ان کے دلوں میں سکون نازل کرو اور ادھر بے چینی کو نازل کرو۔ یہ اگر بے چین ہو جائیں تو سکون میں اس بے چینی کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملائے اعلیٰ سے بڑی نسبت ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ پر ملائے اعلیٰ کا، خاص طور پر حجت اللہ البالغہ کا آغاز دیکھیں تو وہاں پہ حضرت نے ذکر فرمایا، اس کی کافی تفصیل سے ہم نے ریکارڈنگ بھی کرائی ہے کہ ملائے اعلیٰ ہوتے کیا ہیں، اور ملائے اعلیٰ کی وجہ سے اور ستاروں کی تبدیلی کی وجہ سے اس دنیا پر جو اثر پڑتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے علم نجوم نہیں پڑھا ہوا ہوتا وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بھی بحث کی ہے کہ ستاروں کی حرکتوں کی تبدیل ہو جانے کی وجہ سے
اس کائنات پر کیا فرق پڑتا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ عالم دین کی کوئی بھی تعریف متعین کر لیں اور وہ تعریف صحیح ہو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان 300 سال میں، پچھلے 300 سال میں ہر تعریف پہ پورے اترتے ہیں، ان جیسا آدمی نہیں نظر آتا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے فرمایا تھا نا کہ آئندہ آنے والے دور کے تم امام ہو اور تمہیں میں متعین کر رہا ہوں یہ امامت، اور اس پہ متعین کر رہا ہوں کہ تم فقہ اور حدیث کو آپس میں ملاؤ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمال ہے، اور اس کمال کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان میں ایک ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی، ایک ان کے دوست محمد منظور نعمانی، وہ تو خیر بہت بڑے ہوئے تھے رحمہ اللہ، یہ ہیں ان کی تصنیفات کو اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ غور سے پڑھا جائے نا تو یہ جا بجا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ کا خاص موضوع ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملائے اعلیٰ کو بتاتے تھے، بیان کرتے تھے۔ ہمارے ایک اور استاد تھے محمد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحمید سیتاپوری رحمۃ اللہ، سیتاپور انڈیا کا شہر ہے، وہاں سے وہ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ پڑھاتے تھے، یہ کمال تھا ان میں۔ اس لیے ان چیزوں پر اگر آپ نے مباحث کو دیکھنا ہو تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دیکھیے تو ملائے اعلیٰ یہ چوتھی چیز ہو گئی کہ وہ فرشتے زمین کے فرشتوں کو اکساتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور اصل میں تو پھر امر الہی ہوتا ہے، وہ تو خیر عالم خلق کیا اور عالم امر کیا، ہر جگہ اللہ کا امر ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ عالم اسباب میں۔ اور پانچویں چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو لکھی ہے وہ بھی بڑے کمال کیا، انہوں نے کہا کبھی کبھی خارجی اسباب ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ موقع اور مناسبت کے اعتبار سے اسے نبی کا معجزہ قرار دینا پڑتا ہے۔ مثلا آپ ابن رشد کو پڑھیں، آپ اس موضوع کی گہرائی میں جانا چاہیں تو ابن خلدون، شاطبی، شاہ ولی اللہ، ابن عاشور، ابن رشد، یہ سارے حضرات کو پڑھنا چاہیے۔ ابن رشد سے یہ ابن رشد کی یہ بات سر سید نے بھی نقل کی ہے۔ ابن رشد نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی عقلاً توجیہ کی ہے۔ مثلا ایک قوم پر پتھر برسے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان میں یہ اور یہ تبدیلیاں واقع ہو گئی تھی، تو ستارے فلاں فلاں جب ایک دوسرے کے قریب سے گزرے ہیں تو اس وقت زمین پر پتھر برسنے کا وقت تھا۔ اب بھی کہتے ہیں، ناسا والے کبھی کبھی بتاتے ہیں نا کہ ایک پتھر آ کے گرا افریقہ میں، ایک پتھر فلاں جگہ گرا ہے، فلاں سن میں فلاں جگہ گرا تھا، وہ اس کو طبعی اسباب میں سے گنتے ہیں، اور نتیجہ اس کے یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی معجزات کے انکار کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ان لوگوں کو جو معجزات کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور معجزے کے طبعی اسباب کو سامنے لے آتے ہیں کہ جی اس وقت تو یہ ہونا ہی تھا۔ ان فلاسفہ نے مثال دی، ایک دوسری مثال ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خاتون پہ کبھی کبھی ایسی حالت ہوتی ہے، اور طبی اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ طب میں اسے پڑھیے، قانون میں اس کے ہاں بولی سینا کو پڑھ لیجئے، تو بولی سینا یہ سارے لوگ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ ہونا ہی تھا، وہ تو ایک قدرتی چیز تھی۔ طب میں جب عورت میں فلاں فلاں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے، وہ طبعی اسباب گنتے۔ اور دوسری طرف جو لوگ ان کو معجزات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ طبعی اسباب بس پھر ایک ہی بار ہونے تھے، حضرت مریم کے علاوہ کبھی کوئی ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی خاتون اس مرحلے سے نہ گزری۔ اسی طرح آسمان سے جو برسے تھے
تو کیا وہ ایک ہی بار ہونا تھا؟ پھر ستارے کبھی اس چال میں نہیں آئے تھے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ معجزات کے اقرار جو اہل السنہ جس کے قائل ہیں، اور کرامات کے اقرار جس میں اہل السنہ ہی نہیں اہل تشیع وغیرہ وغیرہ سب اس بات کے قائل ہیں، اس کے باوجود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اقرار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانچویں بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تباً بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اعتدال کی رائے جو حضرت نے اپنائی ہے، نہ معجزات کا انکار کیا نہ طبعی اسباب کا انکار کیا۔ ان کا کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ طبعی اسباب بھی ہوتے ہیں اس وقت اور اللہ تعالیٰ اسے نافذ بھی فرما دیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہو جاتا ہے، تو ہم اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرار دیتے ہیں، اور دیگر فلاسفہ اسے صرف میٹا فزکس یا ایسی چیزوں میں، میٹا فزکس تو نہیں، فزکس میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہونا ہی تھا جی، ہو گیا۔ یہ 5 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ کو ملیں گی۔ معجزات کے بارے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر آراء اسی کے گرد گھومتی ہیں۔